میں میر قمر حسن رضوی مجاور علمبردار علاوہ بی بی و نال مبارک قلعہ پتھر گٹی اور متولی کوہ امام ضامن۔ میں میر قمر حسن رضوی میں 9th جنریشن میں اس علم مبارک کی خدمت انجام دے رہا ہوں، 9ویں پشت میں۔ میرے جد اعلیٰ تھے، جد اعلیٰ تو امام رضا علیہ السلام ہے، اس کے بعد جو میرے بڑے تھے خان علی، محمد علی، بندے علی، میر سکندر علی، میر ذوالفقار علی، میر آغا حسین، میر امداد حسین، میر محمد حسن، اب میں میر قمر حسن رضوی، میں جو ہے 9ویں پشت میں یہ علم مبارک کی خدمت کرتے آ رہا ہوں۔ آپ جیسے یہ نال مبارک، نال کسے کہتے ہیں؟ نال جو ہے مولا حسین، جس وقت مولا حسین کو شہید کیا گیا، جنگ لڑے تھے، ملولوں کو شہید کیے تھے، اس وقت سر پہ جو ٹوپی تھی اس میں جو نال تھا، نال مینس چاند، وہ نال یہاں پر آیا تھرو بیجاپور۔ شاہ علی کربلائی جو کربلا کے رہنے والے تھے، ان کو مولا حسین کا اشارہ ہوا کہ یہ جا کے دکن کے بادشاہ محمد قلی قطب شاہ کو دو، تو وہ پیچھے گٹری باندھ کے نکلے تھے، تو وہ گٹری باندھ کے نکل کے خیر تھرو بیجاپور، کیونکہ وہاں بھی شیعہ حکومت تھی، وہاں آئے، وہاں کہاں پر رہے ساری تفصیل مجھے معلوم ہے، بہت لمبی تفصیل ہو جاتی ہے، میں صرف یہاں کا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہاں جب وہ تشریف لائے تو شہر ویران تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، یعنی جنگل تھا، یہ صرف قلعے میں جو ہے حکومت تھی، قلعے میں عوام تھی، سب چیز ہوتی تھی قلعے گولکنڈہ میں۔ تو انہوں نے یہ علم مبارک لے کے، یہ مجتہد پورا جو ہے وہاں صرف مجتہدین رہتے تھے، تو وہ یہ ادھر سے گزر رہے تھے، تو ہر کوئی مجتہد آتا، وہ دور کے پائے کے مجتہدین تھے، تو ہر کوئی آتا ان سے جھک کے ملتا، اگر ان کے پاس تبرک کیا ہے، ان سے کیوں جھک رہے ہیں لوگ، وہ بادشاہ کے پاس اطلاع پہنچی، محمد قلی کے پاس، تو انہوں نے طلب کیا، انہوں نے بھی جھک کے ادب احترام سے ملا، تو خیر کلام ہوا ایک سے ایک کہ بھائی آپ کون، آپ کا نام کیا؟ تو بولے میں شاہ علی کربلائی۔ آپ جو ہے آپ کون؟ میں محمد قلی بادشاہ وقت ہوں، بولے اچھا آپ ہی ہے محمد قلی، چلو مجھے آپ ہی کے نام سے اشارہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو نال دے رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے، کیونکہ محمد قلی آرتھوڈکس شیعہ تھا، تو انہوں نے جو ہے اس کو تبرک دیے، انہوں نے لے لیے، ان کی مادر گرامی جسے حیات بخشی بیگم بی اماں کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت ادب احترام سے تبرک کو لیا۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ نال مبارک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں، ورلڈ میں، خود ایران عراق میں کہیں بھی سندل کے علم مبارک نہیں ہے، تو یہ انہوں نے جو ہے اس کو اس میں مطلب وہ ٹائم کے پہلی بار اس کو بند کیا اور اس کے اوپر سندل چڑھا کے نال مبارک کلا مینس کلا بڑے کو کہتے ہیں عربی میں، خرد چھوٹے کو کہتے ہیں، تو کلام بول کے انہوں نے اسٹارٹ کیے۔ اس کے بعد یعنی مطلب اپنے تلنگانہ ریجن میں محمد قلی کی حکومت میں تقریباً 167 یا 170 جو ہے نال مبارک ہے، یعنی مکئی نال صاحب، یعنی مطلب رجمنٹل بازار نال صاحب، نال حیدریب، بہرحال مختلف ہے، بالے والے نال صاحب، بمبو والے نال صاحب، وضع سے آپ اتنے نال مبارک ملی، مگر کلام یہ ہے۔ تو اب جب اس کو استادگی کے لیے سوچے، تو جب انہوں نے فاؤنڈیشن رکھا بادشاہ عاشور خانے کا، چار مینار کا، تو اس وقت انہوں نے ایک محلات پر مشتمل 4 محل بنائے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے الہی محل، پڑھ سکتے ہیں آپ، الہی محل، یہ الہی محل کے نام سے یہ ایریا، یہاں جو ہے بادشاہ عاشور خانہ، نال مبارک، بارگاہ، املی محل، بی بی کا لاوا،
روشن محل پنج شاہ قدم رسول، نہیں سردار محل، روشن محل، حسینی علم، حسینی علم، یہ 4 محلات پر انہوں نے آبادی کی اور یہ عاشور خانے تعمیر کیے. خیر اس وقت اتنے ایسے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے تھے، تو کر کے انہوں نے اس کے تحت زمینات، جاگیر، مقطع، کافی سے زیادہ پراپرٹی انہوں الاٹ کی ہے جو آج بھی موجود تھی. مگر کچھ یہاں کے ہمارے ساتھیوں نے سابق کے 700 ایکڑ زمین تھی وہ سب بیچ دی ہے. وہاں پر خاص بات یہ ہے شاہ علی کربلائی کی خبر ہے، وہاں موجود، آج بھی موجود ہے. اس کا رواج یہ ہے، نال صاحب بوڑھا گجولہ رام ہے، آج جی ڈی مٹلا شاہپور واڑی کہتے ہیں، تو وہاں پر خبر موجود ہے ان کی. وہاں پر یہاں کا اصول ہے، وہاں 4 ذیلحج کو ان کا عرس ہوتا ہے، ان کا عرس کر کے آ کے مہینہ بھر پورا سندل یہاں پر چڑھایا جاتا ہے المبارک، کیونکہ وہ دور کا رواج ہے تو مہینہ بھر سندل چڑھتا ہے. خاصیت یہ ہے، آپ صندوق دیکھ رہے ہیں، یہ صندوق بھی اتنا ہی پرانا ہے، سندل چڑھتا بھی ہے، پھر صندوق میں علم آتے بھی ہیں، مہینہ بھر چڑھتا پھر صندوق میں علم آتے. تو یہ ہمارے لیے معجزہ ہے. تو یہ اس کی خاصیت ہے. مجھ غریب کو یہ جو خدمت نصیب ہوئی ہے، میرے بڑوں سے نصیب ہوئی ہے، اور اس کا وزن 2 کنٹل کا وزن ہے، اس کا وزن 2 کنٹل کا وزن ہے. ہمارے ساتھی آئیے صاحب بھائی، ہمارے سینئر ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. سر ہمارے بچے تو بچے ہیں، ہم لوگ جو ہے، آپ بھی حصے دار ہیں، ہم لوگ جو ہے، ہم سب لوگ یہ علم مبارک 11 کلومیٹر کا گشت ہے اس کا، پیدل لے کے پھرتے ہیں. اور یہ حیدرآباد کو یہ فوقیت ہے کہ 2 جلوس، نال مبارک اور بی بی کالم کے جلوس سے حیدرآباد کا محرم دنیا میں مشہور ہے. جیسے آپ سابق میں دیکھیں، پنڈمک کا دور آیا، پنڈمک کے دور میں کربلا مولا اور دکن حیدرآباد جو ہے ایک ساتھ رہے. فوٹوز آپ لوگ اخبار میں دیکھیں، آپ لوگ میڈیا ہے، میڈیا کو تو ماڈرن میڈیا ہے، تو آپ لوگ جو ہے ماڈرن ہے، تو آپ لوگ دیکھے ہی ہوں گے کہ یہ ہم کربلا کے مماثل چلے. تو یہ سارے چیزیں 10 بجے 10:30 بجے علم مبارک کھلتے ہیں رات میں، اور 11 کلومیٹر کا گشت ہے. گشت کر کے پھر صبح 10:30 بجے ٹھنڈے ہوتے ہیں، فوراً وہ علم مبارک پھر 12 بجے 12:30 بجے کھل جاتے. سر یہ اس عمر میں میری میں خدمت کرنا، یہ انہی کی تائید ہے، انہی کی نظر ہے جو کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. باقی کے سارے واقعات تو خیر اب آپ لوگوں کے ماڈرن زمانے سامنے ہیں، اب وہ کیا کیا ہوتا ہے وہ تو سب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. ایز پر ٹریڈیشن ہمارے لوگ، خاص طور سے ہمارے شیعہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ جو ہے سینے پہ ہاتھ رکھتے تو جیل کو جایا کرتے تھے. وہ لوگ جیل کو جا کے آج یہ قائم کرے، آغا جعفر وغیرہ، آغا عباسی وغیرہ، آج ہمارے کو یہ منزل پہ پہنچا ہے. آج خونی ماتم صرف حیدرآباد دکن میں یا کربلا میں ہوا، پنڈمک میں، آج بھی کہیں بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے. لکھنؤ جیسے شہر میں بھی نہیں ہوتا. مگر کیوں ہمارے کو جو ہے، ہم یہ اپنے کو آپ کو بھول گئے. وہ لوگ کی محنت، وہ لوگ کی مشقت، وہ لوگوں کو جیل کو جانا، اور ان تمام کوششوں سے آج ہم اگر فری ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم نمڑ کے چلیں، تاکہ سینہ تان کے چل کے. میسج یہ ہے. اور ایک بات کہوں گا کہ بی بی کے علم کے ساتھ جب عثمان علی خان فرمان دیے، جب جیل کو بھیجاتے تھے تو جیل کو بھیجاتے تھے، اس کے بعد آغا جعفر جب ماتم کیے تو انہوں نے یہ فرمان دیے کہ علم مبارک کے پیچھے ماتم کیجئے، جو آج بھی رواج قائم ہے. مگر ہمارے لوگ بھول گئے ہیں سارے چیزیں، سامنے آ کے جو ہے ماتم کر رہے ہیں، سامنے آ کے جو ہے ہم لگا رہے ہیں، سامنے جو ہے علم مبارک کو روک کے. اب ایک مثال دیتا چلوں،
میرے والد کا انتقال ہوگا تو کیا میں سامنے ہائے ہائے کر لیتے چلتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں؟ ارے یہ تو جد کی جد ماجدہ ہے، آپ ان کے سامنے کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ پیچھے کرو، آپ کو جو کرنا ہے پیچھے کرو. سامنے ماتم کر کے گھنٹوں روک دے رہے ہیں. ٹریڈیشن جو ہے، کسٹم جو ہے، جو مراسم جو ہے، وہ سارے چیزوں میں تبدیلی لا رہے. میں ادباً معروضہ کروں گا کہ جو ہے، کیونکہ میں بھی آپ کا ایک حصہ ہوں، تو میں خود بھی کرتا ہوں یہ سب کہ اس کو روکے، اور جو رواج چلے آ رہا ہے 1947 سے اس کو باقی رکھے، اور ہماری آزاداری جیسا مشہور ہے اس کو قائم و دائم رہنے دے، ختم نہ کرے. تو بس آپ سے اس سے دعا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو، اگر میری کوئی بات بری لگی آپ پرسنل میرے سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. میں آپ ماڈرن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں.